وسلم نے اس وقت فرمایا جب مولوی نہیں تھے، صرف صحابہ تھے، ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا اور 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 اور 72 کا مقابلہ ہے۔ اسی لیے جب مناظرہ ہوتا ہے تو ایک اسٹیج پر صرف 1 فرقہ نظر آتا ہے اور دوسرے اسٹیج پر 72 فرقہ نظر آتا ہے۔ 1 اور 72 کا مقابلہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو ایک ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہیں، جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، جب 72 سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی قوت کو آپس کی لڑائیوں میں نہ صرف کریں، بلکہ پوری مضبوطی کے ساتھ جو دین کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے غدار ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، ان کے لیے اپنی طاقت و قوت کو بچا کر رکھیں۔ 1 اور 72 کا مقابلہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے جانیں گے کہ ان 73 فرقوں میں کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے پر نہ ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے، چاہے وہ اپنا نام منہاج القرآن رکھے، لیکن جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی وہی ہے جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار۔ سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ کے ساتھ رہے گا وہ جنتی ہے، اور جو بڑے گروہ سے الگ ہوگا وہ سیدھے جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اس بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی نہ کرو، الگ تھلگ نہ رہو، جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ جماعت عامہ کون ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ۔ حدیثوں میں الفاظ الگ الگ ہیں، کہیں سواد اعظم کہا جا رہا ہے، کہیں جماعت کہا جا رہا ہے، کہیں جماعت عامہ کہا جا رہا ہے، لیکن سب کا معنی اور مصداق ایک ہے۔ اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، کیونکہ اہل سنت ہی وہ ہیں جو معنی علیہ واصحابی کے مصداق ہیں، اور اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب غلط اور باطل ہیں، جہنمی ہیں۔ اس لیے تم اہل سنت کی پیروی کرو جس کی پہچان اسلام میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ جنتی فرقے کی پہچان نبی نے کیا بتائی؟
جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے. نبی نے یہ کیوں نہیں بتایا جو قرآن پر چلے وہ جنتی ہے؟ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا جو حدیث پر چلے وہ جنتی ہے؟ نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں جو صحابہ کے راستے پر چلے وہ جنتی ہے؟ اس لیے کہ نبی غیبداں ہیں. نبی کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو قرآن پر چلے وہ جنتی ہے تو اہل قرآن کھڑے ہو جائیں گے ہم جنتی ہیں. اگر نبی فرمائیں جو حدیث پر چلے وہ جنتی ہے تو اہل حدیث کھڑے ہو جائیں گے ہم جنتی ہیں. اسی لیے نبی نے وہ پہچان بتا دی کہ نہ اہل قرآن دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل حدیث دھوکہ دے سکتے ہیں. نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر چلے وہ جنتی ہے، کیونکہ صحابہ کے راستے پر چلنے والا قرآن پر بھی عمل کرتا ہے اور رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے. اور جو صحابہ کے راستے پر نہیں ہوگا لاکھ کہے ہم اہل قرآن ہیں اہل حدیث ہیں، نہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث رسول کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ جو صحابہ کے راستے پر چلے وہ جنتی، تو کیا شیعہ جنتی ہیں؟ نہیں، وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. کیونکہ شیعوں کے سب سے بڑے مجتہد میر باقر مجلسی نے حق الیقین میں لکھا صحابہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شدن الا 6 نفر ابو ذر مقداد و سلمان. صحابہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ماذ اللہ مرتد ہو گئے. ابو ذر مقداد اور سلمان کے سوا سب مرتد ہو گئے. بتاؤ اس میں حضرت علی کا نام لیا، حضرت عمار ابن یاسر کا نام لیا، امام حسن اور حسین بھی صحابہ ہیں ان کا نام لیا. اللہ رب العزت جس سے دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے. جو عام صحابہ کو مرتد بتائے وہ صحابہ کے راستے پر نہیں چل سکتا، اور جو صحابہ کے راستے پر نہ چلے لاکھ خطبے اہل بیت کا دعویٰ کرے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی وہی ہے جو صحابہ کے راستے پر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ غیر مقلدین زمانہ بھی جنتی نہیں. حدیث حدیث چلاتے رہیں لیکن جنتی نہیں، کیونکہ یہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8ویں رکعت میں سمیٹ کر کے فرصت ہو جاتے. حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع کیا. ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں کسی نے انکار نہیں کیا. گویا 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ ہے اور اجماع صحابہ قطعی ہوتا ہے. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی. ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی. گویا 20 رکعت تراویح یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، وہ خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں. اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت ہے. مگر ان کو تو جلدی ہے، سوچا دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بزنس تجارت کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. کہا 20 رکعت تراویح نہیں 8 رکعت ہے. سارے صحابہ غلط، تابعین غلط، تبع تابعین غلط، چاروں مذہب کے امام غلط، تمام اولیاء کاملین غلط. تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے. اور جب حدیث مانگی گئی تو تہجد والی روایت جس میں 8 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے وہی اٹھا کے تراویح پر فٹ کر دیا.